سچائی ہے، ایک سچائی ہے اور ایک سچائی ہے، ایک سچائی ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، ایک حبدار ہے، ایک حبدار ہے، ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، بے پناہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے۔ وہ الہ ہے، معبود ہے، باقی سب عبد ہے۔ اور ہر حمد اس ذات کے لیے جس نے ہمیں وجود بخشا اور بے شمار نعمتیں عطا کیں۔ گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے، لیکن رب ذوالجلال کی نعمتیں ختم نہ ہوں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو ہمارے درود کے محتاج نہیں۔ ان پر اللہ درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن پر درود پڑھنے سے ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، جنت کے راستے روشن ہوتے ہیں۔ اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن پر درود پڑھنا باعث ہدایت بھی ہے اور باعث نجات بھی۔ تو پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلات کے بعد آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ رب العزت بے شمار رحمتوں، برکتوں اور رفتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی معیت اور صحبت عطا فرمائے۔ آج جس ہستی کے بارے میں میں نے گفتگو کرنی ہے، جس شخصیت کے بارے میں بیان کرنا ہے، جب بھی ان کے بارے میں گفتگو کی جائے تو دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ اللہ نے ان کو کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا، کیا سیرت ہے ان کی، کہ جب بھی ان کے بارے میں گفتگو کی جائے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان ان سے محبت کرتا ہے، یقیناً آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ میں اس ہستی کا نام آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ان کے ایک بچپن کا واقعہ سنا لوں۔ تو وہ شخصیت، وہ ہستی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے بچپن کا واقعہ سناتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ حضور میری عمر چند برس تھی، اور میرے والد گرامی بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور مجھے بتوں کی پوجا کرنا اچھا نہیں لگتا تھا،
وہ ایک روز مجھے بت خانے میں لے گئے اور کہنے لگے کہ ان کو سجدہ کرو. تو میں نے کہا کہ تم اگر واقعی خدا ہو تو میں بے لباس ہوں, مجھے لباس دو. میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلاؤ. عرض کرتے ہیں کہ میں نے نا ایک پتھر اٹھایا اور میں نے کہا کہ اگر تم واقعی خدا ہو تو میں تمہیں مارتا ہوں, تم اپنے آپ کو بچا لو. اور میں نے وہ پتھر ان کو دے مارا اور میرے والد گرامی نے میرے منہ پہ چانٹا مارا اور میرا ہاتھ پکڑ کر میری والدہ کے پاس لے آئے اور عرض کرتے ہیں کہ حضور پتہ ہے کہ میری والدہ نے میرے والد گرامی کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو مجھے غیب سے آواز آئی تھی, اے اللہ کی سچی بندی تجھے مبارک ہو, یہ بچہ عتیق ہے, آسمانوں پہ اس کا نام صدیق ہے اور جناب محمد الرسول اللہ کا یہ صاحب اور رفیق ہے. تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. یہ خلیفۃ المسلمین, امیر المؤمنین, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جو اپنے بچپن کا واقعہ نبی پاک کو سنا رہے ہیں. اور اب کمال کی بات دیکھیے کہ مثال کے طور پر کوئی صاحب ہمارے بچپن کا واقعہ سنا رہے ہو نا, ہماری بچپن کی باتیں سنا رہے ہو تو کہتے ہیں کہ تم بچپن میں یہ کرتے تھے, تم وہ کرتے تھے, حالانکہ کوئی گواہ نہیں ہوتا. اور بعض اوقات ہمیں شرم بھی آ رہی ہوتی ہے کہ وہ ہماری شرارتوں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن there is no evidence, کوئی گواہ نہیں ہوتا. لیکن کمال کی بات دیکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر نبی پاک کو اپنے بچپن کا واقعہ سنا رہے ہیں اور جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا صدقہ ابو بکر وہو صدیق, آقا ابو بکر سچ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ وہ صدیق ہیں. امام الانبیاء کے غلام ہو کہ کیا بات ہے کہ آپ کے واقعات کی سچائی کے لیے, آپ کے واقعات کی گواہی کے لیے جبرائیل امین آیا کرتے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام کیا ہے؟ عبداللہ, کنیت ابو بکر, اور مشہور القاب میں عتیق اور صدیق ہیں. صدیق کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنے والا اور عتیق کہتے ہیں آزاد کو. تو نبی پاک نے آپ کو زندگی میں ہی بشارت دے دی تھی, انتا عتیق من النار, اے صدیق تو جہنم سے آزاد ہے. ہم تو آزادی مانگتے ہیں نا, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو زندگی میں ہی بشارت دیتی تھی, انتا عتیق من النار, اے صدیق تو جہنم سے آزاد ہے. مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے, بہت پرانا ساتھ ہے, بہت پرانی دوستی ہے. عام الفیل جس سال ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے 55 دن بعد اس دنیا میں تشریف لائے اور جناب سیدنا صدیق اکبر تقریباً 2-2.5 سال کے بعد تشریف لائے. تو کوئی عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے, صرف 2-2.5 سال کا فرق ہے. بہت پرانا ساتھ ہے, بہت پرانی دوستی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو بدبختوں نے بہت ستایا, بہت مذاق اڑایا, لیکن سیدنا صدیق اکبر فوراً کلمہ پڑھ کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئی. اور پھر ہر سفر حجر میں, ہر فیصلوں میں, غزوات میں, جنگوں میں نبی پاک کے مشیر وزیر بن کر ساتھ رہے. اور پھر ایسا ساتھ نبھایا
ऐसा साथ निभाया कि आज तक साथ हैं। नबी पाक के रोज़ा अतहर में साथ लेटे हुए हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक अकीदे की बात समझाता चलूँ कि माशाल्लाह बच्चे भी बैठे हैं और यंगस्टर भी तशरीफ़ फरमा हैं। आलम इस्लाम में अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि अंबिया के बाद आलम इस्लाम से अफजल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है, और उसके बाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उसके बाद हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और फिर मौला कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और फिर अशरा मुबशरा, और फिर अहले बदर वाले, फिर अहले उहद वाले, और फिर बैत रिदवान वाले, और फिर बाकी सहाबा इकराम। इस तरतीब को आपने याद रखना है। अल्लाह करीम हमें सहाबा की मोहब्बत भी नसीब फरमाए और अहले बैत की ग़ुलामी भी नसीब फरमाए। और आज के दौर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बाद लोग सहाबा को मानते हैं लेकिन अहले बैत को नहीं मानते, और बाद अहले बैत की बात करते हैं लेकिन सहाबा की बात नहीं करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले सुन्नत को वो प्यारा अक़ीदा अता फरमाया कि हम सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत के भी ग़ुलाम हैं। सैयदी आला हज़रत ने ना कमाल की बात कर दी। वो कहते हैं ना कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया। आपने ना एक ही शेर में अकीदा भी बयान कर दिया और अहले बैत का मकाम भी बता दिया, निजात का रास्ता भी बता दिया। सैयदी आला हज़रत ने कमाल कर दिया कि एक ही शेर में अकीदा भी बयान कर दिया और निजात का रास्ता भी बता दिया। नबी पाक के सहाबा के बारे में दो हदीसें हैं, ज़रा गौर से सुनिए। प्यारे आका ने फरमाया अस्सहाबी का नुजूम फबी अय्यहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, गोया जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। ये सहाबा का मकाम है। और अहले बैत अपनी इतरत के बारे में फरमाया मेरे अहले बैत मेरी आल उम्मत के लिए कश्ती नूह की मानिंद है कि जो भी इसमें सवार हो गया वो फला पा गया, उसका बेड़ा पार हो गया। सैयदी आला हज़रत ने ना कमाल कर दिया। उस दौर में, उस ज़माने में दरिया पार करने के लिए, रास्ता पार करने के लिए ना दो चीज़ों की ज़रूरत हुआ करती थी। एक कश्ती की कि कश्ती टूटी हुई ना हो वरना डूब जाएंगे, मारे जाएंगे, और दूसरा सितारे, सितारों से रास्ता तलाश करो और कश्ती मजबूत होगी तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कि आले सुन्नत वाला तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें क्या प्यारा अकीदा मिला, क्या प्यारी सोच मिली। सैयदी आला हज़रत लिखते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नजम हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। गोया अहले सुन्नत के सितारे सहाबा हैं और जो नाव है वो नबी पाक की आल है। तो अल्लाह करीम हमें सहाबा से मोहब्बत भी नसीब फरमाए और अहले बैत की ग़ुलामी भी नसीब फरमाए। तो बहरहाल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत की क्या बात है, आपकी शख्सियत की क्या बात है। यकीन करें कि आप अगर किसी से पूछें ना कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सीरत बयान करो तो इतनी जेते हैं,
اتنی ڈائریکشنز ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے خوف خدا پہ بات کی جائے تو عقل حیران رہ جاتی ہے، اور آپ کے عشق مصطفیٰ کے واقعات سبحان اللہ اتنے زیادہ ہیں کہ جو ختم ہی نہیں ہوتے۔ اور اگر سیدنا صدیق اکبر کی صحابت کی بات کی جائے تو آپ نے کئی مرتبہ اپنا گھر بار نبی پاک کے قدموں میں لٹایا ہے۔ اور اگر سیدنا صدیق اکبر کی شجاعت کی بات کی جائے تو اللہ نے آپ کو ایسی بہادری عطا فرمائی کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شجاعت کے میدان کے شاہ سوار ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بہادر وہ مانا جاتا تھا جو نبی پاک کے شانہ بشانہ رہتا تھا، اس لیے کہ دشمن وہاں پر زیادہ حملے کرتے تھے اور ہم نے سیدنا صدیق اکبر کو سب سے آگے کھڑا پایا۔ اور اگر آپ کی فہم و فراست کی بات کی جائے تو علماء بلکہ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے 3 لوگوں میں سب سے زیادہ فہم و فراست پائی، جن میں سے ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے اپنے بعد خلیفہ بھی ایسا منتخب کیا۔ آپ نے سیدنا فاروق اعظم میں وہ کمالات دیکھ لیے تھے، اپنے بعد سیدنا فاروق اعظم کو خلیفہ چن کر گئے، اور جب وہ آپ کے بعد خلیفہ بنے تو آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر کوئی کہے نا کہ سیدنا صدیق اکبر کی سیرت ایک شعر میں بیان کرو تو آپ کے زندگی کے آئیڈیا نظریہ اس شعر کے مصداق ہے کہ میرے تو سب کچھ آپ ہی ہیں رحمت عالم، حضور میرے تو سب کچھ آپ ہی ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں صرف آپ ہی کے لیے، حضور صرف آپ ہی کے لیے زندگی بسر ہو رہی ہے اور زندگی کا کوئی مقصد نہیں، ہر وقت یاد مصطفیٰ میں گم رہتے اور اپنا سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کیسے کیسے موقع پر آپ کا ساتھ دیا، اور یہ جو آپ کا لقب ہے نا صدیق اکبر، سچ بولنے والا، اس کی نا ایک بہت خوبصورت اور بڑی پیاری وجہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج بیت المقدس تشریف لے گئے، انبیاء کی امامت کی، آسمانوں کی سیر کی، دیگر معاملات کیے اور واپس تشریف لے آئے، تو صبح کو آپ نے نا مکہ والوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ میں رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس گیا ہوں اور آیا ہوں۔ تو ابو جہل کو شرارت سوجی کہ یہ کیسا اعلان ہے۔ اب دیکھیے کہ مثال کے طور پہ ہم میں سے کوئی دوست یہ کہے کہ رات میں محفل میں آپ کے ساتھ تھا اور اس کے بعد میں امریکہ گیا، یورپ گیا اور رات ہی رات میں واپس آ گیا، تو ہم کہیں گے یار اس کے دماغ کا نا علاج کرواؤ کہ اتنے کم وقت میں یہ اتنا لمبا سفر طے کر کے آ گیا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو نبی پاک کا دعویٰ کیا تھا، کلیم کیا تھا کہ میں رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں۔ ایک تو اس دور میں، اس زمانے میں ایروپلین، ایئر کرافٹ نہیں تھے، 1 مہینے کا سفر جانے کا تھا اور 1 مہینے کا سفر آنے کا تھا، اور آپ کا دعویٰ تھا کہ میں بیت المقدس سے رات کے کچھ حصے میں ہو کر آ گیا ہوں۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ اگر میں اور لوگوں کو جمع کروں
तो ये जो आपने ऐलान किया है इसको आप दोबारा कर देंगे? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा हाँ कर दूंगा। तो उसने ना और लोगों को जमा किया और कहा कि आप बताइए आप क्या कह रहे थे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं रात के कुछ हिस्से में बैतुल मुक़द्दस गया हूं और आया हूं। अब जो ना मानने वाले थे ना, उन्होंने माज़अल्लाह आपका बहुत मजाक उड़ाया और बुरा भला कहा। जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे ना, इनका मक्का में बड़ा नाम था, बहुत बड़ा कारोबार, बहुत बड़ा खानदान, और कुफ्फार को बड़ा रंज था कि इतना इज्जत वाला, इतना नाम वाला आदमी नबी पाक का साथ देता है, उनसे मोहब्बत करता है। तो कुफ्फार जमा होकर ना सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पे पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, कहा अबू बकर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे नबी ने, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, जिससे तुम मोहब्बत करते हो, कि क्या दावा किया है? कहा बताओ कि मेरे आका क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनका क्लेम ये है, उनका दावा ये है कि मैं रात के कुछ हिस्से में बैतुल मुक़द्दस गया हूं और आया हूं। अब मेरे ख्याल में उस दौर में, उस ज़माने में जो कुफ्फार सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पर गए होंगे, उनके जहन में ये आया होगा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर महसूस कर रहे होंगे, कोई कंफ्यूजन महसूस कर रहे होंगे कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर हेरिटेट हो रहे होंगे, कोई कंफ्यूजन हो रही होगी और हमारा मामला सेट हो जाएगा कि उन्होंने वाकई ये कहा है कि मैं रात के कुछ हिस्से में बैतुल मुक़द्दस से होकर आया हूं। तो अब कमाल की बात देखिए कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर प्यारे आका के पास कंफर्मेशन के लिए नहीं गए कि हुजूर क्या वाकई आपने ये बात की है, बल्कि दरवाजे पे खड़े खड़े ही कह दिया मेरे आका ने फरमाया है तो सच फरमाया है, मेरे आका ने फरमाया है तो सच फरमाया है। लोग हैरान हो गए, वो ऐसी मोहब्बत, ऐसी अकीदत। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने रहती दुनिया को दर्स दे दिया। और आज भी बाद लोग हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, दलील मांगते हैं कि ये कैसे हो गया। और आज भी बहुत से लोग हैं जो मोहब्बत की ज़ुबान से बोलते हैं, मोहब्बत की ज़ुबान से बोलते हैं और इश्क से सोचते हैं, खुशी मनाते हैं, खुश होते हैं। 14 तकरीबन 1450 साल गुजर गए, लेकिन आज भी जब रजब की 27वीं सुबह आती है तो ऐसा लगता है कि वो मंजर दोबारा दोहराया जा रहा है। लेकिन आज भी वो लोग मौजूद हैं जो इस वाक़ये में कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं, दलीलें मांगते हैं कि इतने थोड़े से वक्त में ये कैसे हो गया, ये बिल्कुल नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने तस्दीक करके बता दिया। अच्छा, ये जो पंजाबी शायर होते हैं ना, बल्कि पंजाबी लोग होते हैं, ये बड़े मोहब्बत वाले होते हैं। कहते हैं असी इश्क वाले हाँ, असी मन्नन वाले हाँ, असी सोचन वाले नहीं हाँ। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बता दिया कि जब नबी पाक की बात आ जाए तो आमन्ना, फिर हमने मानना है, उसकी तस्दीक करनी है। ये मेरा मौजू तो नहीं, लेकिन आखिरी बात करके गुफ्तगू को समेटने लगा हूं कि ये बात छिड़ गई तो इसको हल्का सा टच दे देता हूं कि मेरा आपसे सवाल ये है कि नबी पाक का दावा क्या था। ये बात लोग जो कहते हैं ना कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
معراج ہوئی لیکن خواب میں ہوئی۔ چلیں کچھ دیر کے لیے ہم ان کی بات مان لیتے ہیں جن کو یہ پرابلم ہے نا، جو ہر سال کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود نفس نفیس نہیں گئے، اپنے جسم کے ساتھ نہیں گئے، وہ خواب میں گئے تھے۔ تو میں اسی واقعہ سے ان کو جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کا بیٹا جو آپ کے ساتھ ہے یا آپ کے پاس ہوتا ہے، وہ صبح آپ سے کہے کہ ابا جان میں رات امریکہ گیا، یورپ گیا، اور اس کے بعد میں مدینہ شریف چلا گیا، اور اب میں آپ کے ساتھ ناشتہ کر رہا ہوں۔ تو وہ آپ اپنے بیٹے سے کہیں گے کہ بیٹا خواب میں لوگ اکثر گھومتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں خواب میں فلاں ملک میں گیا تھا تو بھلا کسی کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے؟ بولیے نہیں پرابلم ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواب میں ہم بھی پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے پھرتے ہیں۔ تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ تھا، کلیم تھا کہ میں رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس گیا ہوں اور آیا ہوں، تو یہ دعویٰ خواب والا تھا یا جسم کے ساتھ والا تھا؟ اگر یہ خواب والا دعویٰ ہوتا تو اعتراض نہ ہوتا، یہ جسم کے ساتھ والا وعدہ تھا۔ اگر یہ خواب والا دعویٰ ہوتا تو اعتراض نہ ہوتا۔ اعتراض کرنا اور ابو جہل کا پبلک کو لے کر سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعویٰ فرمایا تھا کہ میں اپنے جسم کے ساتھ بیت المقدس گیا، انبیاء کی امامت کی، آسمانوں کی سیر کی، دیگر معاملات کیے، اور پھر میں واپس آ گیا۔ تو ابو جہل کا اعتراض ہی ہمارا جواب ہے۔ تو سامعین محترم، آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، میرے دادا حضور پیر طریقت رہبر شریعت مفتی پاکستان ابو الولا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرف رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف محدث قصوری، اور قبلہ والد گرامی شبی قبلہ شیخ الحدیث عالم مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرکز پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔